العالمين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم إن الله غيور ويحب الغيور. درود ہے یہ محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، قرآن مجید اور سنت معتبرہ، رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سے منقول مستند روایات میں ایسے الفاظ، اصطلاحات، دینی اصطلاحات استعمال ہوئے ہیں کہ جن میں سے بعض کا دائرہ بہت تنگ ہے، لیکن لوگ اپنے ہوا و ہوس، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی خاطر اس کے تنگ دائرے کو پھیلا دیتے ہیں. اور بعض دینی اصطلاحات ایسے ہیں کہ در حقیقت ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کے دائرے کو محدود کرتے ہیں. محدود، میں دوبارہ اس کو دہرانے لگا ہوں کہ بعض دینی اصطلاحات ایسے ہیں کہ در حقیقت خدا، رسول اور ائمہ معصومین کے نظر میں وہ محدود پیمانے کے ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنے خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے دائرے کو پھیلا دیتے ہیں. اور کچھ اصطلاحات ایسے ہیں کہ در حقیقت ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر یا اپنی مادی مفادات کی خاطر اس کے دائرے کو تنگ کر دیتے ہیں. وہ دینی اصطلاح کی جس کا دائرہ تنگ ہے اور لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں، وہ حریت ہے. حریت، آزادی. بہت یعنی بظاہر پیارا لفظ ہے آزادی. آزادی دیکھا جائے کہ اسلام نے کتنی آزادی دی ہے، اس کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آزادی بیان کا استفادہ کرتے ہوئے انسان جو منہ میں آئے کہہ دے، جس کے خلاف جو چاہے کہہ دے، کسی کے نزدیک محترم شخصیات کو نشانہ بنائے یا کسی کے عقائد پر حملہ کرے اور اس کی دل آزاری کرے اور پوچھنے پر کہے کہ بھئی یہ اللہ نے ہم کو آزادی دی ہے. آزادی بیان سے استفادہ کر کے، جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، آزادی بیان کا اپنے آپ کو حقدار سمجھ کے ایسے مضامین لکھیں کہ جس میں دوسروں کے یعنی اقدار اور دوسروں کے جو شاعر ہیں ان کی ارزشیں، ان کو بندہ پامال کرے، اس کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے. یا جیسے یہاں وہ آزادی کے نام سے ابھی دنیا میں تحریک چلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں چلی ہوئی ہے. آزادی کے نام سے ہمیں آزادی ہے، آزادی ہمارا حق ہے، لہذا ہم جس طرح کا لباس مرضی پہنیں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی پہنیں، آزادی ہے. آزادی کے نام پر یعنی اخلاقیات کو پامال کرنے کی
اللہ رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آزادی کے نام سے ہمارے ملک مملکت خداداد عزیز لا الہ الا اللہ کے خاطر بنا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ایک اسلامی جمہوریہ کے نام سے ملک ہے اور اس کے اندر آزادی کے نام سے سراسر قرآنی تعلیمات اور سراسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اقدام کریں، قدم اٹھائیں، کردار ادا کریں اور اس کا نام آزادی دیں، یہ انتہائی افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک بات ہے۔ آپ کے نظر سے وہ بینر یقیناً گزرے ہوں گے، میری نظر سے بھی گزرے ہیں، وہ جو آزادی کے نام سے میرا بدن اور میری مرضی، یعنی ایسے بینر بنے ہوئے تھے، ان بینروں پر جو کچھ لکھا ہوا تھا اور وہ ان بینروں پر جو کچھ لکھا اس پر عمل کرنا چاہتی ہیں، مسلمان گھرانے کی مسلمان خاتون ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتی ہیں۔ میں ان ناروں کو اس مقدس جگہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ بھئی ہمیں آزادی ہے، لہذا ہمیں اس چیز کا بھی حق ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی حق ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی حق ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اشارہ اچھا ہوتا ہے اس قسم کے جو اصطلاحات ہیں یا اس قسم کے لوگوں کی جو حرکتیں کہیں یا ان کے فیصلے، یہ آزادی ہے۔ اتنی آزادی نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بندہ جس کے خلاف جو مرضی بولے، جس کے خلاف جو مرضی لکھے۔ اگر اس طرح کی آزادی ہو تو پھر یعنی اسلام میں کسی جرم کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اسلام کے اندر بعض گناہوں کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے مقدس جگہ۔ بعض اوقات اس گناہ کے مرتکب آدمی کو سزائے موت دی جاتی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ بعض گناہوں کی سزا وہ کیا کہتے ہیں، کوڑے لگانا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو یعنی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، قرآن نے وہ حدود مقرر کیے ہیں۔ حد اس سزا کو کہا جاتا ہے جس کا خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہو، جیسے ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو، اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے، اور اس کی بھی بڑی کڑی شرائط ہیں۔ ایسے نہیں کہ 10 روپے کسی نے چورایا ہے تو اس کو جی دو، اس کو ہاتھ کاٹ دو۔ وہ چوری کا مال، اس کی مالیت کتنی ہے جی؟ اچھا، وہ جس کا مال تھا اس نے اس کی اس طرح حفاظت کی تھی کہ جس طرح اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، جس کو حرز کہتے ہیں، خیر زال، ان تمام شرائط کی موجودگی میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر اس طرح کی کھلی آزادی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی حدود الہی ہیں وہ معطل ہو جائیں، اور نظام اسلام، نظام الہی کو خدا حافظ کہا جائے نہیں۔ محدود حد تک ہے آزادی، محدود حد تک ہے، لامحدود یعنی قدر مادر آزاد زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت نہیں دی ہے، یعنی یہ اس کے دائرۂ کار کے تنگ ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو اصطلاح عام طور پر وہ استعمال ہوتی رہتی ہے، جس کی وہ دائرے کو لوگوں نے تنگ سمجھا ہوا ہے جبکہ اس کا دائرہ وسیع ہے، یہ لفظ قرآن میں مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے۔ مثلا غیرت کا لفظ ہے، غیرت کا لفظ ہے، حیا کا لفظ ہے، حیا قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے۔ غیرت کا لفظ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ انسان کو باغیرت ہونا چاہیے، باغیرت ہونا چاہیے۔ غیرت کسے کہتے ہیں اور غیرت مند کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ
ایک عمل کہ جس کی خدا نے بھی مذمت کی ہے اور رسول نے بھی مذمت کی ہے، آدمی اس کا مرتکب ہو اور کوئی اس کام سے آپ کو روکے ٹوکے اور وہی الفاظ اس بندے کے لیے استعمال کرے جو خدا اور رسول نے استعمال کیے ہیں، وہ بندے کو ناگوار گزرتا ہے، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی مثلا سود لیتا ہے، سود کھلا سود لیتا ہے، سود خور کی مذمت میں جو الفاظ ہیں وہ ہر جگہ بولے نہیں جا سکتے کہ ایک درہم سود کا جو کھاتا ہے اس کو انتہائی ایسے سنگین گناہوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جن کی سزا موت ہے۔ سود خور سود کھاتا ہے کھلا، اگر اس کو وہ روایات سنائی جائیں جو رسول خدا نے سود خور کی مذمت میں بیان کی ہیں، وہ ان کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح رشوت خور، اچھا رشوت خور کے بارے میں بھی مذمت میں الفاظ ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کھانے والا بھی جہنم میں جاتا ہے اور رشوت کھلانے والا، رشوت خور بھی اور رشوت کھلانے والا دونوں کے بارے میں ہے۔ آدمی کھلا رشوت لے اور اگر اس کو وہ احادیث سنائی جائے، وہ الفاظ سنائے جائے جو رسول اکرم نے یا خدا نے قرآن میں اس کی مذمت میں الفاظ استعمال کیے ہیں، تو بندہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسے کہتے ہیں غیرت؟ کسے کہتے ہیں غیرت؟ کسے کہتے ہیں اور بغیرتی کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی پاسداری کا، ان کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، انسان اس کی پاسداری کرے اور اس کی حفاظت کرے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اور اگر جن چیزوں کی حفاظت اور پاسداری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان کی پاسداری میں انسان کوتاہی کرے نہ کرے، وہ بے غیرتی کہلاتی ہے، وہ بے غیرتی کہلاتی ہے۔ اچھا کن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بہت سارے اس کی بہت چیزیں ہیں کہ جن کی پاسداری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مال حلال آپ کے پاس مال ہے، اس کی حفاظت وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی جان کی حفاظت یہ بھی وہ غیرت کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے ناموس کی حفاظت یہ بھی غیرت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے من قتل دون نفسه وماله وعرضه وہ یا مات شہیدہ، جو آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے جان بحق ہو جائے، یا وہ اپنا مال بچاتے ہوئے جان بحق ہو جائے، یا اپنی ناموس کی عزت بچاتے ہوئے مر جائے، کہا کہ وہ شہید مرتا ہے، وہ شہید مرتا ہے۔ اچھا یہ چند ایک روایات میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اس میں یعنی کسی ایک قسم کے غیرت کا ذکر نہیں کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلی طور پر لفظ غیرت کو استعمال کیا ہے۔ وہ ان سب کو شامل ہے، ان سب کو شامل ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرے، اپنے مال کو بچانے کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرے، اپنی عزت اور ناموس کو، جس کو عربی میں عرض کہتے ہیں، عین رے اور ذات، اس کو ان سب کو شامل ہے، ان سب کو شامل ہے۔ یہ ذرا روایات ایک دفعہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم اس کی اقسام کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ غیرت یعنی جن چیزوں کی حفاظت اور پاسداری ضروری ہے ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کانا ابراہیم ابی غیور،
رسول خدا فرماتے ہیں میرے یعنی بابا حضرت ابراہیم کی نسل تھے نا، میرے بابا حضرت ابراہیم غیور تھے، غیرت مند تھے، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اور میں حضرت ابراہیم سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اب وہ دائرہ اس کا کہاں تک پھیلا ہوا ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَأَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، رغم انف ناک رگڑنے کو کہتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ڈکشنری والا کسی کا ناک رگڑنا اشارہ ہے تذلیل، توہین، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو خوار کرنا۔ یا ارغم اللہ انف من لا یغار من المؤمنین، مومنین میں سے جو غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی ناک کو رگڑتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ غیرت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جو بھی غیرت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے۔ ان اللہ یغار والمؤمن یغار، خدا بھی غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہے۔ خدا شروع میں جو فرمان آپ کو میں نے سنایا ہے خطبہ کے آغاز میں وہ یہ تھا ان اللہ غیور ویحب الغیور، خدا خود بھی غیرت مند ہے اور غیرت مند انسان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا یہ روایات میں یہ بات آئی ہوئی ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ یعنی اپنے جو کیا کہتے ہیں ناپسندیدہ اعمال ہیں ان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ناپسندیدہ اعمال کے یعنی رسول خدا نے فرمایا بے غیرت اس کو کہتے ہیں جو مثلا اپنے مال، ناموس یا جان کی حفاظت میں کوتاہی کرے۔ اگر ایک آدمی یہ کام کرے اور اس کو کہا جائے کہ فلاں آدمی بے غیرت ہے، وہ آپ سے لڑنے لگے گا۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، سراسر جھوٹ بولتا ہے، اور آپ اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ پر لعنت بھیجی ہے، پھر کیا کہیں ہم بے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے شان میں قصیدے پڑھے ہیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اگر وہ کسی گناہ کا انسان مرتکب ہوتا ہے اور اس گناہ کے مرتکب کے لیے خدا رسول نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ استعمال کریں تو انسان کو بات ناگوار گزرتی ہے، نہ صرف ناگوار گزرتی ہے بلکہ انسان برہم ہو جاتا ہے۔ اس غیرت ناموس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے زیر کفالت جو آپ کے زیر اثر ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں یا ہمسر، وہ اگر شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتی، شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتی ہے، الہی احکام کو سراسر پامال کرتی ہے۔ سورہ نور میں ہے نا، سورہ نور میں ایک نہیں کئی آیات ہے قرآن کے اندر جس میں واجب حجاب کو بیان کیا گیا ہے۔ واجب حجاب، اسلام میں کتنا حجاب واجب ہے، قدر متیقن یقینی طور پر جتنا حجاب واجب ہے وہ سر اور گردن کو چھپانا یہ عورت پر واجب ہے۔ جیسے ہی خاتون بالغ ہو جاتی ہے، یعنی چاند کے حساب سے اس کے 9 سال مکمل اور 10واں سال شروع ہو، جس طرح ایک 20 یا 25 سالہ خاتون کے لیے سر اور گردن کو چھپانا واجب ہے، یا نہ صرف سر اور گردن بلکہ یہ کلائی کا جو جوڑ ہے اس سے اوپر کے حصے کو نامحرم کے سامنے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، رسول نے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ پاؤں، بلکہ آج سیستانی تو وہ پاؤں کے پشت کو بھی چھپانے کا جو ہے نا وہ حکم دیتے ہیں، یعنی وہ اعضائے بدن کہ جن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ایک آدمی کا زیر اثر خاتون اس کی پابندی نہیں کرتی ہے، سورہ نور کی سراسر مخالفت کرتی ہے یا سورہ نور میں مذکور حکم کو پامال کرتی ہے، اور آدمی اس کو نہ روکے نہ ٹوکے اور تماشائی بنا رہے،
یعنی رسول کے فرمان کے مطابق وہ بے غیرتی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک دفعہ میں حج پہ تھا تو جمعہ کسی اور کے ذمہ لگایا تھا۔ جمعہ کے فوراً بعد ہمارے ایک دوست نے مجھے فون کیا، صاحب یہ فلان جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا ہے۔ میں نے کہا کیا سخت جملہ استعمال کیا ہے؟ یہی کہا کہ یعنی جن کی بیٹیاں، جن کی بیگمات، جن کی بہنیں جو اس کے زیر اثر ہیں، وہ اگر سر برہنہ جاتی ہیں اور وہ ان کو نہیں روکتا تو یہ بے غیرتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو معصومین کا فرمان ہے، یہ میں کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں۔ اظہار نہ کرنا گناہ ہے، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے جس کے سر پر 7-8 میٹر کپڑا جو ہے نا وہ امامہ کے نام سے بندھا ہوا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس طرح ہم سب پر نماز فرض ہے اسی طرح ہم سب کا فرض ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی منکر انجام پاتا ہو، حرام کام انجام پاتا ہو، اس سے روکنا، اس حرام کام کے مرتکب کو، یہ ہر شخص، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ البتہ اس کی اپنی شرائط ہیں، وہاں امر بالمعروف واجب ہے جہاں پر کسی فتنے کا، فساد کا خطرہ وغیرہ نہ ہو، یا مثلا کم از کم آپ کی بات کے اثر رکھنے کی کوئی امید ہو، وہاں یہ کام واجب ہے۔ یہ بندے کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے زیر اثر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یا اپنے ہمسر کو اس حکم الہی کو پامال کرنے سے روکے۔ صاف صاف حکم الہی کو پامال کرتی ہے وہ خواتین جو سر برہنہ گھر سے نکلتی ہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے، تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے، ملعون ملعون من کتم علمہ۔ ایک دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ فرمایا، جو آدمی اپنے علم کو چھپاتا ہے، اپنے علم کو چھپاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا علم ہے جو آپ بھی رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، بہت سارے خواتین مرد جانتے ہیں کہ بے پردگی حرام ہے۔ جب خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ خاتون کے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا اللہ ترى رجلا ولا تراه رجل۔ عورت کی بہترین صفت یہ ہے کہ کوئی مرد اس کو نہ دیکھے اور یہ بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ عورت کی بہترین صفت ہے۔ یہ سوال کا یہ جو جواب سنا رسول اکرم نے، کہتے ہیں کہ خاتون جنت کو سینے سے لگایا اور کہا کہ واقعاً فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جملہ، یہ اس کی حفاظت یعنی اگر کوئی نہیں کرتا، وہ خاتون نہیں کرتی، جس کا بھی بس چلتا ہے، جس کے بھی وہ زیر اثر ہے، اس کو اس برائی سے روکنا یہ واجب ہے۔ اور جو نہیں یہ کرے گا وہ واجب ترک کر رہا ہے۔ واجب کو ترک کرنا گناہ ہے۔ جس طرح شراب خوری گناہ ہے، اسی طرح نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے۔ جس طرح سود خوری گناہ ہے، اسی طرح روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے۔ منکر کسی کے گھر میں انجام پاتا ہو، منکر، غلط کام، حرام کام، اس کو روکنا اسی طرح واجب ہے جس طرح یعنی 5 وقت کی نماز انسان کے اوپر واجب ہے۔ لہذا اس کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ یہ جو غیر اخلاقی جو بے راہ رویاں یعنی معاشرے کے اندر وہ جنم لیتی ہیں، ان کا آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جس کی طرف روایات کے اندر بھی واضح اشارات موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم اور حساس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے ان اللہ یغار والمؤمن فلیغر من لا یغار فإنہ منکوس القلب۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیرت مند ہے، لہذا مرد کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح غیرت مند ہونا چاہیے، اور جو
یہ اس فریضے کو انجام نہ دے، بغیرتی کا مظاہرہ کرے، منکوس القلب، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹ دیتا ہے جو بغیرتی کا مظاہرہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مومنین کرام، ہم نے یہ آگے جگہ کچھ اہم شخصیات آ رہی تھی، ان کے لیے اگلی صف میں جگہ ہم نے خالی رکھی تھی، وہ تاخیر سے آ رہے ہیں، مومنین بے شک آگے آ جائیں اور اگلی صف کو وہ کریں، مکمل کریں تاکہ جماعت کا اتصال بھی برقرار رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما على ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین، وعلى سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر بن الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الحجة المهدي المنتظر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فمن کلام لأبی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله فليرغب المؤمن محقا في لقاء الله۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ غیرت کی ایک قسم کی طرف پہلے خطبے میں اشارہ کیا جا چکا، ناموس کی غیرت، ناموس کی غیرت کے زمرے میں آتی یہ ساری چیزیں۔ بعض مقامات پر وہ غیرت کے نام سے قتل ہوتے ہیں، حالانکہ اس موقع پر جس کا نام اس نے غیرت رکھا ہے وہ غیرت نہیں ہے، نادانی اور جہالت اور وہ اسلامی قدروں کی جزیات اور ان کی تفصیل کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک خاتون بیمار ہے اور اس علاقے میں یا اس محلے میں کوئی خاتون معالج اور ڈاکٹر نہیں ہے تو اس خاتون کو اجازت ہے کہ وہ مرد ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے، اور مرد ڈاکٹر سے علاج کروانے کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، یعنی اس خاتون کی جان بچانے کے لیے یا اس کو اس بیماری سے وہ نجات دلانے کے لیے، یعنی جہاں تک وہ جا سکتا ہے اس کو جانے کی اجازت ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لیبر روم ہوتے ہیں، وہاں سرجن مرد ہوتا ہے، یعنی
اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیبر روم میں مرد کو خواتین کا آپریشن کرنے کی اجازت دے دی ہے جی جب بچہ پیدا ہو رہا ہو. اچھا بعض علاقے جہاں پر یہ میں نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے, علاقے میں وہ کوئی خاتون وہ ڈاکٹر نہیں تھی, مرد تھا, اس کے پاس نہیں لے گیا اور وہ خاتون جو ہے وہ جان بحق ہو جاتی ہے. یہ کیا غیرت ہے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں غیرت کرنی ہے اور کس کو غیرت کہتے ہیں اور کس کو غیرت نہیں کہتے. یہ مشہور ہے غیرت کے نام پر قتل, غیرت کے نام پر قتل. یہ اس کی حد بندی کی ضرورت ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں غیرت کیا ہے اور بے غیرتی کیا ہے. غیرت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا تو پھر بے غیرتی کا مفہوم خود بخود انسان کے سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک غیرت یہ ہے کہ آپ کے دین اور آپ کے مکتب کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ خاموشی سے اس کو سنیں اور اپنا رد عمل ظاہر نہ کریں. یہ بے غیرتی ہے, یہ بے غیرتی ہے. امام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, تصریح کی ہے, فرمایا اما ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ. تم یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ جی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو پھر تو مومن کو موت کے لیے بیتاب ہونا چاہیے, یعنی حق پر عمل کرنے کے لیے اور باطل سے روکنے کے لیے انسان کو اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. یہ سید الشہداء کی ہدایت ہے. یا وہ یزید کے بارے میں جب کہا گیا کہ آپ اس کی بیعت کریں تو فرمایا تھا علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. جس امت کا حکمران وہ بھی مسند رسول پر بیٹھنے والا وہ یزید جیسا شرابی کبابی اور متجاہر الفسق ہو اور خود ناحق بہانے والا ہو, پھر تو اس امت مسلمہ اس اسلام کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے یا اس کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے. یہ یعنی غیرت کا تقاضا یہ ہے, اسلامی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے مذہب کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو, آپ کے خاص مکتب فکر کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو, وہ کوئی باہر کا بندہ کرے یا بظاہر آپ کا ہم خیال آپ کے مکتب کا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, لیکن آپ کے سامنے آپ کے سٹیج پر آ کے کھلا نہ صرف مکتب اہل بیت بلکہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے, اس کے سامنے خاموش رہنا یہ اسلامی غیرت اور حمیت سے منافی ہے. میں وہ ایک کلپ سن رہا تھا, میرے ان کے دوستوں نے مجھے بھیجا ہے, ایک صاحب پڑھ رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جی حضرت عباس جو ہے نا کے سامنے فقیر اور بیچارہ ہیں. کون سی مخلوق ان کے دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈالتی ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ میں خراج تحسین کرتا ہوں سامعین کو. یہ کراچی کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے موقع پر اور ساتھ ساتھ ایک مرجع تقلید کی توہین بھی کی, یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جی ہاں تمام کے تمام انبیاء عباس کے آگے فقیر ہیں, بیچارہ ہیں. پھر لوگوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر اور غالباً ہاتھ پائی بھی ہوئی اور اس کو اتارا گیا, منبر سے اتارا گیا. بہت سارے مقامات پر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, کھلا قرآنی احکام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, کھلا احادیث نبی اور احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت کی جاتی ہے, اور ان کو روکنے یا ٹوکنے یا ان کو سٹیج سے اتارنے کے بجائے
ان کو داد دی جاتی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیک کام اگر کوئی کر رہا ہو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں, اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو یا گناہ کا مرتکب ہو تو اس کے ساتھ آپ تعاون نہ کریں. یہ کھلا گناہگار کے ساتھ تعاون ہے کہ ایک آدمی آپ کے مکتب کے خلاف بولتا ہے. کسی دن میں نے عرض کیا تھا کہ احکام کے بارے میں 60,000 روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. احکام شروع ہوتے ہیں پانی کی قسموں سے. پانی ایک قلیل ہوتا ہے جیسے لوٹے کا پانی ہے, یا پور پانی ہوتا ہے, یا نہر کا جاری پانی ہوتا ہے. یہ پانی کی قسمیں, پور کے کیا احکام ہیں, جاری پانی کے کیا احکام ہیں, قلیل پانی کے کیا احکام ہیں, وہ مطلق پانی کس کو کہتے ہیں, مضاف پانی کس کو کہتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور نجاسات اسلام میں کون سی چیز نجس ہے, اور اگر کوئی چیز آپ کا کپڑا, آپ کا برتن یا فرش اگر نجس ہو جائے پھر کن چیزوں کے ذریعے اس کو پاک کیا جاتا ہے, پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر وضو کے احکام, نماز کے احکام, روزے کے احکام, یہ طلاق, میراث, حدود, تعزیرات, قسم, نذر وغیرہ وغیرہ. یہ احکام کے بارے میں 60,000 روایات احکام کے بارے میں ہیں, اور ان 60,000 میں سے 20,000 کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. 60,000 میں سے 20,000 کا تعلق نماز اور مقدمات نماز یعنی وضو کے بارے میں, طہارت کے بارے میں, قبلہ کے بارے میں, یہ مقدمات نماز کہلاتے ہیں. نماز تو وقت اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کے بعد شروع ہوتی ہے, اس کے کچھ مقدمات ہیں. بھئی آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے, قبلہ رخ ہونا چاہیے, باوضو ہونا چاہیے. نماز یعنی احکام کے بارے میں کل جو روایات ہیں ان کا تیسرا حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے وہ آپ کی نماز سے ہے. قرآن میں گزشتہ انبیاء نے بھی نماز کا حکم دیا, قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا, مذمت کی رسول خدا نے بھی, امیر المومنین نے بھی. اور قرآن کے اندر جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر. بہت سارے گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جہنم کی سزا سنائی ہے قرآن کے اندر. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا مثلا جہنم ہے. اور بہت سارے گناہوں کی سزا جہنم ہے. یہ کچھ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, کس جرم میں تم کو جہنم میں ڈالا گیا ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 197 مختصر سا خطبہ ہے, امیر المومنین نے وہ نماز کے بارے میں وہ دیا ہے. آپ نے قرآن کی اس آیت کو, سوال اور جہنمیوں کے جواب کو اپنے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے. فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیا تم نے وہ جہنمیوں کا جواب نہیں سنا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, یہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم تارک الصلاۃ تھے. یہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے. اور بعض قرآنی آیات کو بگاڑ کے نماز کے خلاف کھلا وہ نماز, وہ عبادت جس کو رسول خدا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے, اس کے خلاف سٹیج سے بولا جاتا ہے. اور آگے سست اور پتہ نہیں وہ آرام طلب لوگ اس کو نعروں کی گونج میں وہ داد دیتے ہیں, نعرہ حیدری. اس کو داد دیتے ہیں جو نماز کے خلاف بولتا ہے, اس کو داد دیتے ہیں جو عمل کا حکم دیتا ہے. امیر المومنین کا آخری جملہ جس کے بعد آپ شہید ہو گئے اور آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی, جملہ یہ تھا, وہ قرآن کی آیت ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون. ایسے لمحات کے لیے انسان کو باعمل ہونا چاہیے. عمل کے خلاف بولا جاتا ہے, نماز کے خلاف بولا جاتا ہے, حجاب کے خلاف بولا جاتا ہے. کتنی افسوسناک بات ہے کہ مملکت عزیز پاکستان کے اندر ٹی وی پر 2 خواتین کو بٹھایا جاتا ہے, ایک
ایک مکمل طور پر سر برہنا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ مرد یا عورت، دوسری طرف خاتون مکمل حجاب میں ہے، بحث ہو رہی ہے دونوں کی، اور دونوں کو موقع دیا جا رہا ہے، اس خاتون کو بھی موقع دیا جا رہا ہے، ہاں جی بولو حجاب کے خلاف کیا آپ کے پاس دلائل ہیں، اس کو موقع دیا جا رہا ہے، اور یہ خاتون بیچاری باحجاب وہ اسلام کا اور اسلامی اقدار کا وہ دفاع کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دینی حمیت اور غیرت ہے کہ جہاں جیسے یہ غیرت کے زمرے میں آتا ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر وہ مقدسات اسلام کی توہین ہو رہی ہو، قرآن کو جلایا جاتا ہو، قرآن کی کسی بھی حوالے سے توہین کی جاتی ہو، تو اس کے مقابلے میں دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں آپ وہاں موقع پر موجود نہیں ہیں، آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، سزا نہیں دے سکتے، لیکن جو آپ کی بس میں ہے ان کے خلاف سزائے احتجاج بلند کرنا یہ آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں ابھی جو وہ حجاب کے خلاف بے حجاب خواتین جو سڑکوں پر نکل آئی تھی، علماء کرام کے وہ امامے جو ہے نا وہ چھینے جا رہے تھے یا ان کو اتارے جا رہے تھے، ان کے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت پتنی بہن بھائی ہیں یا میاں بیوی ہیں، وہ ایک ہاتھ میں لائٹر لے کے ایک قرآن کے ورق کو آگ لگاتا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے خامنئی کا نام لے کے اس کو بنیاد بنا کے اس سے استفادہ کر کے خامنئی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اچھا، پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو، جی رسول اکرم امیر المومنین خاتون جنت اور امام حسن اور امام حسین کا نام لے کے وہ لفظ بھی میں استعمال نہیں کر سکتا، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے بندہ۔ مجھے یاد نہیں ہے سوائے ایک آدھ بندے کے کہ کسی پاکستان میں کسی اہل سنت عالم دین نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہو۔ بھائی حجاب یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایرانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، حجاب خدا کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے۔ پنجتن پاک کی توہین یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی پنجتن پاک کسی کی طرف سے میں نے کوئی مذمتی بیان ان بے حجاب عورتوں کے خلاف یا قرآن کو جلانے والوں کے خلاف یا پنجتن پاک کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف میں نے کسی کا ایک آدھ میرے ذہن میں ہے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ یہ اسلامی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ جہاں قرآن کی توہین ہو رہی ہو یہ خاموشی یہ بے غیرتی ہے، جہاں پنجتن پاک کی توہین ہو رہی ہو وہاں خاموشی یہ ایک طرح کی وہ بے غیرتی کا مظاہرہ ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آج میں ایک غیور غیرت مند کا مختصر ذکر کروں گا کہ جس نے اپنے دونوں شانے قلم کروانے کے بعد کہا، دایاں شانہ قلم کروانے کے بعد کہا واللہ ان قطعتم یمینی فانی احامی ابدا عن دینی، کیا ہوا اگر تم نے میرا دائیں شانہ قلم کیا ہے، میں جب تک زندہ ہوں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، حمیت اور غیرت اور اس نواسے پیغمبر کی بھی حمایت کرتا رہوں گا جو امین اور صادق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نواسا ہے۔ ایک عرب شاعر نے قلم کاغذ اٹھایا علمدار حسین کی شان میں کوئی قصیدہ لکھنے کے لیے، پہلا مصرع اس کا یہ تھا یوم ابو الفضل استجار به الہدی، عاشور کے دن ہدایت سراپا ہدایت یعنی امام حسین اپنے علمدار عباس کے پناہ میں چلا گیا۔ اتنا لکھا پھر پریشان ہو گیا، یہ کہیں مولا کی شان میں گستاخی نہ ہو، تو حسین جس کے لیے خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کی ایک جنبش لب سے عمر سعد کا لشکر فنا ہو سکتا ہے، تم نے کہا کہ عباس میں پناہ میں چلے گئے، پریشانی کے عالم میں قلم کاغذ کو چھوڑا، سو گیا، خواب میں دیکھا نواسہ پیغمبر کو، امام نے فرمایا شاعر سے کہ تیرا مصرع غلط نہیں ہے، دوسرا مصرع میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں، اسی مصرع کا دوسرا مصرع میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں۔
ہاں یوم ابوالفضل استجار بہ الہدا شاعر کا کلام ہے. آگے امام نے فرمایا وشمس فی قدر العجاج لسامھا، یہ اس دن کی بات ہے جب کربلا کے سورج نے وہ کربلا کے غبار کا نقاب اوڑھ رکھا تھا. یہ غیور اور سراپا غیرت یہ امام کی خدمت میں آ کے جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں. جو بھی جاتا تھا اجازت لے کے وہ میدان میں جاتا تھا، اصحاب میں سے ہو یا بھتیجوں میں سے ہو، بھانجوں میں سے ہو، کوئی بھی ہو. جس انداز میں علمدار حسین نے وہ اجازت طلب کی ہے وہ انداز میں نے کسی اور شہید کی اذن جو ہے نا جہاد میں وہ نہیں دیکھا. فرماتے ہیں لقد ذاق صدری یا ابا عبداللہ، فرزند پیغمبر اب تو میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے. اريد ان انتقم من هؤلاء المنافقین، آپ اگر اجازت دیں میں ان منافقین سے بدلہ اور انتقام لینا چاہتا ہوں. فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو بھی اگر چلا گیا میرے لشکر کا شیر اعظم منتشر ہو جائے گا. فرمایا آقا ابھی تو وہ لشکر بھی نہیں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا. اجازت ملی اور اجازت ملنے کے بعد نہر فرات پر جہاں 4000 عمر ساتھ سپہ سپاہیوں کا پہرا تھا کہ کہیں عباس مسک سکینہ کو بھر کے خیمگاہ تک نہ پہنچانے پائے، 4000 کے حصار کو توڑا اور توڑنے کے بعد ایسے ہی کنارے سے جلدی میں مشکلوں کو نہیں بھرا. فرات کے اندر اتنے دور چلے گئے گہرائی میں، روایات کہتی ہیں فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کے پیٹ کو چھوتا تھا. مشک سکینم کو بھرا، خیمگاہ کی طرف روانہ ہوئے. سخت مصائب میں نہیں پڑوں گا. آپ جائے نا کربلا، وہاں ایک شارع علقمہ ہے، ایک شارع کا نام شارع علقمہ ہے. اس شارع علقمہ کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الی کف العباس الایمن. یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا تھا. تھوڑا سا آگے جائیے الی کف العباس الایسر، یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا بایاں شانہ قلم ہوا. اور دونوں شانے قلم کرانے کے بعد اس امیر المومنین کے یادگار نے مشک سکینہ کو دانتوں میں لیا اور خیمگاہ کی طرف روانہ ہوئے. وہ منزل آئی عزاداروں کہ کسی ظالم کا تیر مشک سکینہ کو آگے لگا، پانی بہہ گیا اور ایک ظالم نے آگے بڑھ کے سر مبارک پر گرز کا وار کیا. آگے کے باقی مصائب آپ کی مادر گرامی ام البنین سے سنتے ہیں. جنت البقیع کے دھوپ میں بیٹھ کے اپنے 4 بیٹوں کی نصیحت پڑھا کرتی تھی. مروان جیسا سنگ دل بندہ بھی جب ان کو سنتا تھا اسے رہا نہیں جاتا تھا. فرماتی تھی مدینے والوں تمہیں معلوم ہے میرا نام ام البنین نہیں ہے، میرا نام فاطمہ ہے. میں اپنے 4 بیٹوں کی وجہ سے ام البنین کہلاتی تھی. آج کے بعد جس نے مجھے بلانا ہو پکارنا ہو فاطمہ کے نام سے پکارے. اور پھر اپنے بیٹے علمدار سے مخاطب ہو کے فرمایا مجھے بتایا گیا بیٹے عباس کہ کسی سپاہی نے تیرے سر پر گرز کا وار کیا تھا. میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے دونوں بازو بدن پر نہ ہوں گے. مجھے معلوم ہے تو کتنا بہادر تھا، مجھے معلوم ہے تو کتنا طاقتور. کس کی مجال ہے کہ تیرے دونوں بازو موجود ہوں اور دشمن کا سپاہی اتنا قریب آ سکے کہ تیرے سر پر گرز کا وار کرے. پکارا ادرکنی یا اخا، امام کو پکارا. عباس کی وہ ادرکنی یا اخا جیسے ہی امام کے کانوں تک پہنچی فرمایا الان انکسر ظہری. اس آواز نے حسین کی کمر توڑ دی اور سیدھا گئے عباس کے پاس اور جا کے پاس سرانے پہ بیٹھ گئے. عرض کیا آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مگر ایک آنکھ میں تیر ہے دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. امام نے خون صاف کیا، زیارت کی، دونوں ہاتھ عباس
عباس کے بدن کے نیچے رکھے، عرض کیا آغا کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں خیمگاہ لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں میں آپ کو آپ کی جد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہی رہنے دیجئے۔ کیوں؟ کہا میں آپ کی بیٹی پر سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، انی استحی من ابنتک سکینہ، یہی وجہ ہے عزادارو آپ دیکھتے ہیں بین الحرمین کتنا فاصلہ ہے، یہ عباس کی فرمائش پر وہی دفنایا گیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں آپ کے نازنین بدن کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ حسین اپنے بھائی کے نازنین بدن کو خیمگاہ تک نہ لا سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اعلان آپ کریں گے؟ ہاں اعلان آپ کریں گے ٹھیک ہے نا؟ جمعہ کے بعد ظہر